بلال وہ تو اذان سنا دو جو تم پیارے مصطفیٰ کو سناتے تھے. فرمایا نہیں سناؤں گا. جب میں اذان سناتا تھا تو چہرہ مصطفیٰ میرے سامنے ہوتا تھا. کسی نے کہا بلال ایسے نہیں مانیں گے. حضور کے شہزادوں کو لاؤ, امام حسن اور حسین کو لاؤ, وہ ان کو سمجھاؤ راستے میں, وہ بلال سے کہیں کہ وہ اذان سنائے جو مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے. دونوں شہزادے آ گئے. بلال گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا. شہزادے کہنے لگے بلال ہماری یہ خواہش ہے پوری کرو گے؟ کیا خواہش ہے؟ اے بلال آج ہمیں وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانوں کو سنایا کرتے تھے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور فضاؤں میں تموج کی کیفیت پیدا ہو گئی اور پورے مدینے میں حضرت بلال کی آواز گونج رہی تھی. اور ہر گھر, ہر خاندان, ہر شخص, ہر عورت, ہر بچہ ایسا لگا کہ حضور کا وہ دور واپس آ گیا, وہ کیفیت, وہ سما پیدا ہو گیا. سب دوڑے اور آ گئے. حضرت بلال واقعی جب اشہد ان محمد پہ پہنچے, اس جگہ کو دیکھا جہاں پیارے مصطفیٰ ہوتے تھے, حضور نہیں ہے. بلال وہیں پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اور پھر ہوش آیا تو پھر حضرت بلال شام کی طرف چلے گئے. حضور کا وصال یہ صحابہ کرام کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا. وہ بہت روتے, اندر ہی اندر وہ گلا کرتے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, حضور کی جدائی میں, حضور کے غم میں زار و قطار رو رہی ہے. اور پھر وہ ایک وقت آیا, آپ تاریخ پڑھیں, حضور کے وصال کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. یہی وہ غم تھا جو ابو بکر صدیق کو پریشان کر رہا تھا. اندر ہی اندر وہ گل رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مورخین کہتے ہیں 7 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ نے غسل فرمایا. اس روز شدید سردی تھی. غسل کے بعد آپ کو بخار ہو گیا, جو 15 دن تک آپ کو بخار رہا. بہت علاج کرایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا, ٹھیک نہیں ہو رہے. مورخین کہتے ہیں اسی بخار کی حالت میں آپ مسجد نبوی شریف تشریف لاتے, لوگوں کو نماز پڑھاتے. آخر میں بہت کمزوری ہو گئی تو لوگوں سے کہنے لگے کہ اب تمہارے امام عمر ابن خطاب ہوں گے, اب یہ تمہیں نماز پڑھائیں گے. فاروق اعظم نماز پڑھانے لگ گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق اندر ہی اندر حضور سے جدائی کا غم پریشان کر رہا ہے. اب سمجھ گئے کہ میرا وقت آخر آن چکا ہے. اب غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں. یعنی مورخین کہتے ہیں کہ بہت سوچنے لگ گئے کہ اب میرے بعد خلیفہ ہوگا تو کون ہوگا. فرماتے بہت آسان طریقہ تھا, وہ کسی کو خلیفہ نہیں بناتے اور وہ دنیا سے چلے جاتے تو بہت مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑتا. ایک ایک چیز ابو بکر صدیق کے کانوں میں اور دماغ میں اور دل میں یہ بات پیدا کر رہی تھی کہ میں جس وقت خلیفہ بنا تھا تو کتنی مشکلات مجھ پر آئی تھی, کتنی مصیبتیں اور کتنی صعوبتیں مجھ پہ آئی تھی. یہ مسئلہ اٹھا, یہ مسئلہ اٹھا, یہ مسئلہ اٹھا, میں نے سارے مسئلوں کو حل کیا. میں اگر کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا اور پھر مسئلے کھڑے ہو گئے تو کس طریقے سے مسلمان سامنا کریں گے. حضور نے جس دین الہی کی دعوت دی, پھر اس دین الہی کا ہوگا کیا؟ پھر اسلام کیسے ترقی کرے گا, اسلام کیسے آگے بڑھے گا؟ یہی سوچ رہے ہیں, دن ہو یا رات ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سوچنا شروع کر دیا. مورخین کہتے ہیں ذہن میں ایک نام تھا, دل پہ بھی وہی نام تھا
کہ میرے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی صحیح معنوں میں قیادت کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے. لیکن میں پوچھوں تو صحیح، میں عثمان سے پوچھوں، میں عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھوں، میں دیگر لوگوں سے پوچھوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مورخین کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے مشورہ کرنا شروع کیا، عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ میرے نزدیک میرے بعد سب سے بہترین آدمی عمر ابن خطاب ہے اس نظام کو چلانے کے لیے. تم بتاؤ عبد الرحمن ابن عوف، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے حضرت بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں عمر ابن خطاب بڑے سخت مزاج ہیں، بہت سختی ان میں ہے. فرمایا میں جانتا ہوں، جب میں سخت ہوتا ہوں تو عمر مجھے نرم کرتا ہے، اور جب میں نرم ہوتا ہوں تو وہ مجھے سخت کرتا ہے. میں عمر کے شب و روز جانتا ہوں، اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. میرا دل عمر کے بارے ہی میں سوچ رہا ہے. یہ رخصت ہوئے، عثمان ابن عفان کو بلایا، فرمانے لگے بتاؤ عثمان، عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی حضور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت اچھا ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا 100% درست ہے. حضرت اسید کو بلایا، پوچھا آپ بتائیے کہ عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جس سے اللہ راضی اس سے عمر راضی، جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض اس سے عمر ناراض. آپ کا فیصلہ بہت شاندار ہے. اللہ اکبر. دیگر اکابر صحابہ کرام کو بلاتے رہے، مشورہ کرتے رہے. اب ایک عجیب سی کیفیت تاری ہے. مورخین کہتے ہیں آخری میں پھر عثمان غنی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا عثمان لکھو، میں تمہیں بولوں گا تم لکھو، املا کرو. وہ لکھنے لگ گئے. اے مسلمانوں، اب میرے بعد امیر المؤمنین، یہ کہنا تھا کہ بے ہوش ہو گئے، خشی طاری ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے جب کہا کہ میرے بعد امیر المومنین، تو اس کے بعد فوراً لکھا عمر ابن خطاب. اب ہوش آیا، فرمانے لگے عثمان میں نے تمہیں کچھ لکھایا تھا، تم نے کیا لکھا؟ کہا حضور آپ نے لکھایا کہ میرے بعد امیر المومنین عمر ابن خطاب ہوں گے. حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے، مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے اے عثمان جو بات میرے دل میں تھی وہی تو نے لکھی ہے. تو میرے دل کی بات کو جان گیا، جو بات میرے دل میں تھی وہی تو نے لکھی ہے. اللہ اکبر. خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اب یہ بات طے ہو گئی. اب حضرت ابو بکر صدیق سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا لوگوں، اب میرا وقت آخر آ چکا ہے، اب مجھے اس دنیا سے جانا ہے. خدا کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں کچھ ہی دنوں کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں نے تم پر ایک امیر المومنین مقرر کیا ہے. حضرت علی کھڑے ہو گئے. اگر عمر ابن خطاب ہوں گے تو ہم مانیں گے. فرمایا میں نے عمر ابن خطاب ہی کو امیر المومنین مقرر کیا ہے. اللہ اکبر. اب جگہ تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی، باہر بھی لوگ بہت ہیں. اگر ہو سکتا ہے آپ سے تھوڑا تھوڑا آگے ہونا تو آپ تھوڑا اگر آگے ہو جائیں گے وہ لوگ آ جائیں گے. لیکن اب میں سوچ رہا ہوں جیسی آپ کی محبت اور پیار ہے کہ کرسیوں کو ختم اگر کر دوں آگے جا کے اگلے پروگرام میں تو ہم اور جو ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں. بآواز بلند درود صلی اللہ علیہ نبی الامی والے.
سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن سعد نے کہا کرسیوں پہ جو حضرات تشریف رکھے ہیں وہ کرسیوں پہ تشریف رکھے تو بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ اگر کرسیاں اٹھانا ممکن ہے، اگر ایسا ہو، پاسبل ہو، تو کرسیاں اٹھا کے باہر کی طرف لے جائیں تاکہ سارے لوگ یہاں پر آ جائیں۔ تھوڑا وقت اس میں لگے گا، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلم۔ تمام بزم رضا کے کارکنان سے کہوں گا اگر پاسبل ہے یہ کرسیاں ہٹانا تو پیچھے والے حصے سے آپ کرسیاں ہٹائیں اگر پاسبل ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ اور میں یہاں پر ایک نعتخواں سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ آپ تھوڑی دیر اگر نعت پڑھیں گے تو یہ سارے لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ کرسیاں پرواہ نہیں، کیا کریں آپ، کیا کریں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا دے والے، بندوں پر بھی برسا دے۔ اب جو حضرات بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ تشریف رکھے، اور جن حضرات کے پاس جگہ نہیں ہے وہ اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں، یہاں پہ تشریف لے آئیں اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہی میں نے کہا جی 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 بالکل پیش کریں۔ کرسی والے حضرات کرسی پہ تشریف رکھے اطمینان کے ساتھ، اور ادھر دیکھیں نا، ادھر جگہ ہو جائے، یہاں سے گھما لیں لوگوں کو۔ ہاں ہاں بالکل۔ تمام حضرات یہاں تشریف رکھے، سب بیٹھے، جتنا ہو گیا بس صحیح ہے، باقی تشریف رکھے۔ بابا سے بلند درود پاک۔
بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علی النبی جی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا سے بلند درود پاک. مورخین فرماتے ہیں، ابن سعد نے اس کو طبقات میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وصیت نامہ تیار کیا گیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سر بمہر کیا اور آپ کے دولت گدے سے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد سارے لوگوں میں اعلان کیا، فرمانے لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہوں گے. سارے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور صحابہ کرام نے کہا کہ ہم عمر ابن خطاب کی بیعت کرتے ہیں. تو جوق در جوق صحابہ کرام آنے لگے، لوگ آنے لگے اور حضرت عمر ابن خطاب کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آخری سانسیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے ان سانسوں میں ایک کام کیا، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم عقیدہ اہل سنت والجماعت کو مضبوط کر دیا. فرمایا اے حضور کے غلاموں سنو، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، میری نماز جنازہ پڑھنے پڑھانے کے بعد میرے جسم کو جس پہ تم رکھو گے اسے اٹھانا اور سیدھا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، سفر ہو حضر ہو ہر مقام پہ آپ کے ساتھ رہا. آپ بتائیے اب ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سنو، اگر حضور کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں لٹا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے بقی لے جانا، وہاں پہ مجھے دفن کر دینا. اللہ اکبر. یہ بات ابو بکر صدیق کن سے کہہ رہے ہیں؟ جو دین کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حضور کا تو وصال ہو گیا، اب حضور کچھ نہیں کر سکتے. کسی صحابی نے نہیں کہا. اور واقعتاً وہ صحابی تھے، وہابی تو نہیں تھے. یہ تو وہابیوں کی لینگویج ہے، یہ تو وہابیوں کی بولی ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وجود ختم ہو گیا. یہ عاشقوں کی بولی نہیں ہے. اللہ اکبر. کسی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، غسل دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا اور جماعت صحابہ خود انہیں اٹھا کر لے چلی اور حضور کریم علیہ السلام کے روضے کے سامنے رکھ دیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام ابو بکر صدیق حاضر ہے، اب بتائیے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ صحابہ فرماتے حضور کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب. اے لوگوں کیا دیکھتے ہو، حبیب کو حبیب کے ساتھ لٹا دو. اللہ اکبر. اس شان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا. کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے کوئی تنقید نہیں کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ میں نے تاریخ کے آپ کو بتائے کہ اگر آپ عمر کو خلیفہ بناتے ہیں تو ہم تسلیم کریں گے. علماء فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا اعتراض جو انہوں نے کیے، پہلا اعتراض، اسی کے 3 جوابات پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھ رہا ہے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ منتخب کر کے حضور کی مخالفت کی.
حضور کی مخالفت کی. کیوں؟ کہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ آپ اچھائی اور برائی کو اچھی طرح جانتے تھے. تو ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کو خلیفہ کیوں بنایا؟ جب حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو فاروق اعظم نے خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ اعتراض کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ خدا کی قسم اہل سنت پہ اللہ کا احسان ہے کہ جہاں جہاں گستاخ اور منافقین پیدا ہوئے، ہر دور میں سنی علماء کرام ان کے سامنے موجود تھے. سنی علماء ان کے سامنے موجود تھے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے 3 جوابات تحریر فرمائے. سنیے آپ، بہت مزہ آئے گا. فرماتے ہیں کہ رافضیوں کا یہ کہنا کہ سرکار نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کسی کو امت پہ خلیفہ نہیں بنایا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیسے جھوٹ ہے؟ فرماتے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے تو علی کو خلیفہ بنایا. یہ تو سارے کہتے ہیں نا کہ حضور نے علی کو خلیفہ بنایا، تو ابو بکر صدیق نے اگر عمر کو خلیفہ بنایا تو مخالفت کیسے ہو گئی؟ بالکل وہی کام کیا جو حضور نے علی کے ساتھ کیا تھا، ابو بکر نے عمر کے ساتھ کر دیا. دوسرا جواب وہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے اس وجہ سے خلیفہ منتخب نہیں فرمایا کسی کو کہ حضور کریم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ میرے بعد سارے صحابہ کرام اگر کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو میرے دوست ابو بکر کو بنائیں گے. حضور کو پورا یقین تھا. چنانچہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب میں یہ حدیث موجود ہے. پہلی حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور سارے مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے. ایک حدیث. دوسری حدیث سرکار فرماتے میرے بعد ابو بکر صدیق ہی خلیفہ ہوں گے. تیسری حدیث جو مسلم شریف کی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے مرض وفات میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے صاحبزادے کو اپنے پاس بلایا تاکہ آپ خلافت نامہ تحریر کر دیں، لکھ دیں. حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اس لیے ابو بکر کو خلیفہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ سارے صحابہ کرام، ان کے صدقے تو ہمیں عقل بھی نہیں. وہ سب کے سب جانتے تھے. آخری ایام میں اپنے مسلح پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تو یہ حضور نے واضح اشارہ ہمیں دے دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے. فرماتے حضور کو تو قطعی علم تھا کیونکہ حضور پہ وحی آتی تھی، ابو بکر صدیق پہ وحی نہیں آتی تھی. تو ابو بکر صدیق کے لیے یہ ضروری تھا کہ جس بات کو امت کے لیے فائدے مند سمجھے جس چیز کو وہ کرے، ورنہ وہ روز قیامت اس کا جواب دیتے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کیا غلط کیا؟ دیکھ لو دور فاروق اعظم. اگر دور فاروق اعظم کو اسلام کی تاریخ سے نکال دو تمہارے پاس بچتا کیا ہے؟ فرماتے جو فیصلہ کیا بالکل درست کیا. ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، سارے مسلمان جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ خلیفہ نہ بنانا اور چیز ہے، خلیفہ بنانے سے منع کرنا اور چیز ہے. مخالفت تو اس وقت لازم آتی نا کہ حضور منع فرماتے دیکھو میرے بعد کوئی کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. حضور نے جب منع ہی نہیں کیا تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر کیا. حضرت سفیان ثوری فرماتے رحمت اللہ علیہ جس شخص نے یہ خیال کیا کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے، اس نے سارے صحابہ کرام کو جھوٹا قرار دیا. جس نے یہ کہا کہ حضرت علی سب سے زیادہ حقدار تھے، اس نے سارے صحابہ کرام کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر فرمایا. آپ کا نام عمر دور جاہلیت میں بھی تھا،
हुजूर ने तब्दील नहीं किया। कुनियत अबू हफ्स थी, लक़ब फारूक आजम था, वालिद का नाम खत्ताब था, वालदा का नाम बाज मौरिकीन ने कहा कि अन तमा था आइन से, और बाज मौरिकीन ने कहा कि हम तमा था हा से। 10 बरस 6 माह 4 दिन मसनद खिलाफत पे मुतमक्किन रहे। 8वीं पुश्त में सिलसिला नसब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के शजरे खानदानी से मिलता है। नबूवत के 6ठे साल 27 बरस या 30 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। जिस वक्त फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त 39 मर्द और 23 औरतें इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुकी थी। हजरत फारूक आजम आपके शहजादे फरमाते हैं सुर्ख और सफेद थे, सुर्खी भी थी सफेदी भी थी। बाज जगह पर आप पढ़ेंगे कि उनका रंग गंदुमी था। मौरिखीन ने कहा कि वो कहत के जमाने में जैतून बहुत कसरत से इस्तेमाल करते थे, इस वजह से उनका रंग गंदुमी हो गया था, वरना उनका रंग के अंदर सफेदी और सुर्खी नुमाया थी। सरे नास के बाल कम थे। मौरिखीन कहते हैं इसकी वजह यह थी कि वो जंग के जमाने में जो लोहे की टोपी पहनी जाती है जिसको उर्दू में खौत कहते हैं, उसको पहनने की वजह से सरे नास के बाल कम हो गए थे। कद अपनी खूबसूरती के साथ तवील था। मजमे में बैठते तो सबसे ऊंचे दिखाई देते, मजमे में और हुजूम में चलते तो ऐसा लगता किसी सवारी पे सवार है। लेकिन हुजूर से मोहब्बत करने वालों ये भी सुनो कि तवील अकामत साहबा किराम, लंबे कद रखने वाले साहबा किराम, ये जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठते आमना के लाल का सर सबसे ऊंचा दिखाई देता, सबसे ऊंचा दिखाई देता। अल्लाहु अकबर। सलमा इब्न अकवा फरमाते हैं ये ज्यादातर काम बाएं हाथ से किया करते थे। ताल्लुक कबीले बनु अदी से था। और मौरिखीन कहते हैं कि जमाने जालियत में इसे भी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। दौरे जालियत को अगर आप पढ़ें तो 2 कबीले बहुत मशहूर थे, एक बनु उमैया जिससे ताल्लुक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, और बनु अदी। ये दोनों अक्सर बाहम मुकाबिल होते और मुकाबला इन दोनों का बड़े पैमाने पर होता। वो सबकत ले जाने की कोशिश करता, कभी ये कबीला सबकत ले जाने की कोशिश करता। लेकिन मौरिखीन कहते हैं कि बनु उमैया को अददी बरतरी हासिल थी, और उस वक्त अददी बरतरी बड़ी अहमियत रखती थी। यही वजह है कि अरब लोग कसरत से शादी करते थे, और आज भी अरब लोग कसरत से शादी करते हैं कि मेरा घर सबसे बड़ा लगे, मेरा खानदान सबसे बड़ा लगे, मेरा कबीला सबसे बड़ा लगे। तो बनु अदी अददी अक्सरियत कम थी, बनु उमैया की ज्यादा थी। मौरिखीन कहते हैं बनु अदी के पास 2 चीजें बहुत अहमियत की हामिल थी। अब जरा गौर से सुनना। एक तो इनके जो जद्दे आला थे फारूक आजम के अदी बिन काब, ये अरब के झगड़ों में सालिस मुकर्रर होते। यानी 2 कबीलों की अगर लड़ाई हो जाए, उस वक्त तो पार्लियामेंट नहीं थी, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का तो वजूद ही नहीं था, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि जहां पर इंसान बसते हैं, लड़ाइयां होती हैं, कत्लो गारत भी होती है, खून बहते हैं, शादियां होती हैं, वो सारे मामलात होते हैं। अब हुआ क्या, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली थी और वो उसको पूरा करते थे। इस कबीले की जिम्मेदारी क्या थी? 2 कबाइल में अगर झगड़ा हो जाए, इस कबीले के जो सरदार होंगे दोनों में सुलह कराएंगे, और दोनों कबीलों को इनकी बात माननी पड़ेगी। और दूसरी अहम चीज, मौरिखीन कहते हैं कि इनके पास ओहदा सिफारत था। याद रखो मुसलमानों, ये सारे अखबार पढ़ा करो, नजर रखो इस पर, एक एक चीज को बड़ी बारीकबीनी के साथ पढ़ो। ओहदा सिफारत कोई मामूली ओहदा नहीं है। ओहदा सिफारत किसी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी मुल्क की बुनियाद को मजबूत करने के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप देखें, बुरा मत मानिएगा,
کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان اس کی جو لابی ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس کی جو سفیر ہیں جن جن ملکوں کے اندر وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں بڑے مربوط پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے تو صحیح، بمبئی اٹیک وہ سب آپ کے سامنے ہے. عرصہ ہو گیا نا اس کو، وہ ابھی تک اس کو پکڑ کے رو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے کہتے ہیں یہ پاکستانی دہشت گرد ہے، پاکستان کی ایجنسیز دہشت گرد ہے، اور انہوں نے جو ہے یہ ٹریننگ کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں اور جہاد کے نام پر کشمیر میں لوگوں کو بھیجتے ہیں. وہ جو 10 افراد بھیجے وہ انہوں نے ہی بھیجے تھے. کبھی بھی دورہ ہوتا ہے پاکستان کے صدر وزیر اعظم کا یہی بات سامنے رکھی جاتی ہے، ملزمان پیش کیے جائیں صاحب، جن جن پہ ہم نے الزام لگایا ہے ان کو پیش کیا جائے. آپ دیکھیں عرصہ ہو گیا نا اس کو، لیکن ہم روزانہ سنتے ہیں. تو یہ جو سفیروں کا عہدہ ہوتا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے. پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں سفیر تھے حسین حقانی امریکہ میں، وہ پاکستان کے سفیر کم تھے، امریکہ کے سفیر وہ زیادہ لگتے تھے. پھر وہ میمو اسکینڈل آپ نے سنا، وہ سارے معاملات آپ نے دیکھے، جو پاکستان کی رسوائی ہوئی دنیا کے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سب پڑھی اور دیکھی ہوگی. تو عہدے سے بھارت بہت عہدہ رکھتا تھا، بہت اہمیت کا حامل عہدہ تھا، بہت اس کا مقام ہوتا ہے. دور جاہلیت سے اس کی بڑی اس کو قدر کی نگاہ سے وہ لوگ دیکھتے